عاشورہ کا یہ دن جہاں اپنے اندر حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت کو لیے ہوئے ہے، وہیں اس دن کے اتنے سارے واقعات بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مکے میں یہود جو بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع قلعے بنا کر کے، بستیاں بسا کر کے رہ رہے تھے، وہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہے اور ہمارا زیادہ حق ہے اس دن روزہ رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کو روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی ہم پر عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی تو اللہ پاک نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی، لیکن اس کا سنت ہونا آج بھی باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سال آپ نے روزے کی شروعات کی تھی تو عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، لیکن پھر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر آنے والے سال میں زندہ رہا، تمہارے درمیان رہا، تو ایک روزہ نہیں 2 روزہ رکھوں گا، تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو، ہمارا عمل یہودیوں جیسا نہ ہو۔ حالانکہ روزے کا عمل نیکی ہے، اور اس میں اگر ان کی ہماری مشابہت اور ایک جیسا عمل ہو گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ہم میں اور اہل کتاب میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا نبی الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے، میری امت میرے دین پر رہتے ہوئے ان سے مشابہت اختیار نہ کرے۔ روزے جیسے معاملے میں بھی آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال عاشورہ کے دن ایک روزہ نہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے، عاشورہ کا صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو 2 روزہ رکھیں گے، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ، یا 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا روزہ، تاکہ اہل کتاب سے ہماری مشابہت نہ رہے۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے متعلق آتا ہے کہ اس دن کا روزہ انشاءاللہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے آنے والے عاشورہ کو ہم لوگوں کو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہم تو جو بالغ لوگ ہیں انہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرنا سال بھر رزق میں خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس دن اپنا دسترخوان بڑا رکھنا چاہیے، دسترخوان کشادہ رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال پر اس دن کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجربہ ہے لوگوں کا، تجربہ ہے لوگوں کا، کتنے لوگوں نے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عظیم المرتبت ولی اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن رزق میں اپنے دسترخوان میں کشادگی سال بھر کشادگی کا سبب ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ ذکر کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ افتاء میں کورس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے رد المحتار، اس کتاب میں
کئی علماء کے متعلق لکھا ہے کہ کسی کا 10 سال کا تجربہ ہے، کسی کا 20 سال کا تجربہ ہے، کسی کا 30 سال کا تجربہ ہے کہ عاشورہ محرم کو رزق میں اہل و عیال پر کھانے میں پینے میں کشادگی سال بھر رزق میں خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے. تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے. عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اور ایک روزہ نہیں 2 روزہ رکھے، 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. امت دین پر آ جائے، اللہ کے حکموں پر آ جائے، ہماری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں. میں نے پچھلے ہفتے حضور کی دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس شخص کی مدد فرما جو میرے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہو. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ذلیل اور رسوا کرتا. ظاہر بات ہے ہم پر جو ادبار، جو مصیبتیں، جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں پر برا وقت آئے. تو اللہ کیسے چاہیں گے کہ ہم پر برا وقت آئے؟ ماں اور باپ کا صرف اتنا ہی حصہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں آنے کا، لانے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، باقی تو سب کچھ اللہ پاک کرتے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کی، ہماری روح اللہ نے پیدا کی تھی، ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا، ہمارے جسم میں جان اللہ نے ڈالی، یہ دنیا اللہ نے ہمیں بتائی، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہماری ساری ذمہ داری لی. اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ اپنے بچوں پر، اللہ اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. ایک ماں ایک باپ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے کہ ان کے بچوں پر برا وقت آئے، اللہ بھی نہیں چاہتا. لیکن ہم پر جو مصیبتیں ہیں وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور جب تک ہم دین پر نہیں آئیں گے، جب تک اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل نہیں کریں گے، ہم پر حالات رہیں گے. میں نے حضور کی اس دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ میدان عرفات میں آپ دعا کرتے رہے، شام ہو گئی دعا قبول نہیں ہوئی، میدان عرفات میں دعا کرتے رہے، تب جا کر کے اللہ نے ایک شرط کے ساتھ دعا قبول کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ کی امت آپ کے دین پر رہے گی تو ان کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. امت بڑے حالات سے گزر رہی. ظاہر بات ہے اچھے اور برے سبھی لوگ ہوتے ہیں، ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہر عیب سے پاک ہو اور جس سے کسی قسم کے گناہ یا نافرمانی نہ ہوتے. جانے انجانے میں ہم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، اسی لیے ہمیں استغفار کا، توبہ کا حکم دیا گیا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کو یہ ادا پسند ہے. آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس پر آئی ہوئی مصیبتیں دور ہو جائیں تو اسے صدقہ کرنا چاہیے. اگر بیمار ہو تو علاج صدقے سے کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. ہم لوگ صدقہ دینے پر آتے ہیں تو کب؟ جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے، تب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بقرہ ذبح کریں، دم دیں، کیا کریں. لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں. آخر وقت میں کوئی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی لاحق ہو، پہلے شفا کی نیت سے صدقہ دینا چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تدفع البلا وتدفع غضب الرب، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی صدقہ دیتا ہے، یہ صدقہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے،
کوئی بلا کوئی مصیبت اس صدقہ دینے والے پر آ رہی ہوتی ہے، یہ صدقہ اسے روک دیتا ہے اور قیامت تک اسے روک کر کے رکھے گا۔ یہ عادت بھی ہم لوگوں میں سے ختم ہوتی جا رہی، صدقہ دینے کا مزاج باقی نہیں رہا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا تو دیتا ہوگا، کرتا ہوگا۔ یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ اس نیت سے کہ ہمارے بیماروں کو اللہ صحت اور شفا دے، ہمارے پریشان حال لوگوں پر اللہ پریشانیاں ہٹا دے، اس نیت سے صدقہ دینا چاہیے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، اس نیت سے